اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنی illogical چیز ہے یہ نماز، کہ آپ نماز کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ نماز میں آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو یا اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہو. پہلی بات تو ون وے ٹریفک ہے، ون وے کمیونیکیشن ہے. آپ اچھا آپ اپنی مرضی کا بھی نہیں بول رہے ہو، آپ کے اوپر یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ بھائی سب سے پہلے اللہ اکبر بولنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد علم کا سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی سورہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی عربی لینگویج میں. تو ایک تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دوسرا یہ اللہ سے کمیونیکیشن کیسے ہو رہا ہے؟ آپ تو وہاں پہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ باتیں کر رہے ہو، مطلب اللہ کو اللہ کی باتیں ہی بتا رہے ہو. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی اگر اس میں اسپرچولیٹی ہوتی تو وہ نماز میں اپنی دل کی بات کرتا اور اپنے لینگویج میں کرتا، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں اس رب کے ساتھ جو کنیکٹ ہو رہا ہوں اس سے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ پورا معاملہ ہی الگ ہے. اس میں وہ پڑھے گا جہاں بھی کافر دکھے اس کو مار، جہاں بھی مشرک دکھے اس کو مار دو، اور وہ جو لوگ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ لڑائی کرو، وہ رسول کی چیزوں کو حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے ان سے جزیہ لو. اس کے بعد وہ ابراہیم نے پرندے کو مار دیا، پھر وہ پیچھے پہاڑی سے اڑ کے آیا اپنے آپ. پھر وہ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ نے کہا گائے کو کاٹو کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی گائے ہونا چاہیے، پھر موسیٰ بتاتا ہے کہ جوان ہونی چاہیے، بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، دھبے والی نہیں ہونی چاہیے، ہل جوتی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کھیتی کو پانی پلائی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جب ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہے، گائے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس گائے کے ٹکڑے کو لو اور اس مرے ہوئے انسان پہ مارو. اور جیسے ہی وہ مرے ہوئے انسان پہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا مارتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے اور اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے، پھر مر جاتا ہے. جب اس طریقے کی وہ باتیں کرے گا تو سوچو کتنا نان سینس لگے گا یہ چیز. یہ نماز ہے. تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی ہے اسلام کو لے کے اور اس کی بونگیوں کو لے کے. اسلام پورا بھرا پڑا ہے نان سینس اور illogical چیزوں سے. جی